إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، صحیح بخاری کتاب المناقب ما جاء فی علامات النبوہ میں عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا فشکا الیہ الفاقۃ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاقے کی شکایت کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا فشکا الیہ قطع السبیل، اس نے راستے منقطع ہونے کی شکایت کی کہ ڈاکے پڑتے ہیں، راستے منقطع ہو گئے ہیں، سفر کرنا دشوار ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا عدیو هل رأیت الحیرۃ، اے عدی تو نے ہیرا شہر دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے ہیرا شہر دیکھا تو نہیں، وقد انبئت عنہا، ہاں مجھے بتایا گیا ہے کہ ہیرا شہر بہت دور ہے، تو میں نے دیکھا نہیں، البتہ اس کے متعلق میں نے سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن طالت بک الحیات، اے عدی اگر تیری زندگی کچھ دراز ہوئی تو دیکھے گا لترین الضعینۃ، ایک اونٹنی پر سوار عورت کو دیکھے گا کہ وہ ہیرا شہر سے چلے گی اور بیت اللہ کا آ کر طواف کرے گی اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اور اگر تیری زندگی دراز ہوئی تو تم کسریٰ کے محلات کو فتح کرو گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ کسریٰ بن ہرمز جو اس وقت دنیا کا سب سے قوت والا بادشاہ ہے، سب سے بڑی سلطنت ہے، تو کیا اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے سمجھا کوئی خواب کی بات کر رہے ہیں، جس طرح آج کو کہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے تم وائٹ ہاؤس کو فتح کرو گے۔ بالکل یہی لفظ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو تم کسریٰ کے محلات فتح کرو گے۔ کہتا ہے کسریٰ بن ہرمز؟ فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز کے محلات کو فتح کرو گے۔ اور اگر تیری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک آدمی وہ کفے بھر کر سونا لے کر نکلے گا کہ لو بھائی کوئی لے لو، لیکن اتنا اللہ مال و دولت کی کثرت کر دے گا کہ کوئی شخص اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی۔ اب عدی بن حاتم طائی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ عورت دیکھی جو ہیرا شہر سے چلی اور آ کر بیت اللہ کا اس نے طواف کیا، اور واقعی اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہ تھا، اور میں خود اس سپاہ میں شامل تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے محل کو فتح کیا تھا۔ اور اگر تم زندہ رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بات کو بھی دیکھ لو گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی کثرت کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے صحیح بخاری سے ایک حدیث بیان کی ہے
یہ تھوڑے سے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب جو پیدا ہوا، تو اس کا باعث کیا تھا؟ باعث اس کا بھائیو یہ ہے کہ اسلام سلامتی سے مشتق ہے، ایمان امن سے مشتق ہے۔ جب اسلام آتا ہے تو سلامتی آتی ہے، جب ایمان آتا ہے تو امن آتا ہے، اور انسان کی زندگی کے لیے، شہروں کی معاشرت کے لیے سب سے پہلی چیز جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ امن سب سے ضروری چیز ہے۔ ایک آدمی کو آپ بہترین کھانے کے لیے بھی دیں، پینے کے لیے بھی دیں، رہنے کے لیے بھی دیں، مگر اسے ہر وقت اپنی جان کا خوف ہو تو اس کے لیے کھانے پینے کی وہ چیزیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے پروردگار سے دعا کی تھی اپنے اہل و عیال کے لیے، تو کہاں سے شروع کی تھی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگارا اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو رزق بھی عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ رزق بعد کی بات ہے، امن پہلی ضرورت ہے انسان کے لیے۔ جب امن ہوتا ہے تو بھوک کی حالت میں بھی وقت اچھا گزر سکتا ہے، لیکن جب امن ہی نہ ہو تو جتنا مرضی کسی کو رزق مل جائے وہ رزق اس کے کسی کام کا نہیں۔ لو جی، ابھی خشوع خضوع سے کئی بھائی سو رہے ہیں، ماشاءاللہ میرے سامنے کئی بھائی سوئے ہوئے ہیں۔ آپ کو نصیحت بھی کی تھی، تو آپ بہترین ایک اور طریقہ بھی ہے، شاید اگر آپ اختیار کر لیں، لکھنا شروع کر دیں تو اس سے بات ایک تو یاد ہو جاتی ہے، ایک بندہ سوتا نہیں، میرا تجربہ ہے، کیونکہ سونے کا مجھے بھی کچھ نہ کچھ سلسلہ ہے، تو جو تقریر میں نے سننی ہو تو میں وہ لکھنا شروع کر دیتا ہوں، پھر نیند نہیں آتی۔ بہرحال آپ کے لیے کاغذ مہیا کرنا تو اس وقت مشکل ہے، لیکن یہ اب سامنے تو میں نہیں سونے دوں گا، بھائی سیدھی بات ہے، ادھر سو جائے کو ادھر تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن بالکل سامنے سو رہا ہے ایک صاحب۔ اچھا جی، تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امن ایمان سے ہے، ایمان امن سے نکلا ہے، اور اسلام سلامتی سے نکلا ہے۔ چار چیزیں انسان کو اللہ نے نہایت قیمتی عطا فرمائی ہیں، ان کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز انسان کی جان ہے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ جان شیرین پہلا انعام اور بنیادی انعام، اور سارے انعامات اللہ تعالیٰ کے اس کے بعد ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اگر بھئی جان ہی نہیں ہے، دنیا میں ہم موجود ہی نہیں ہیں، تو دنیا ہمارے کس کام کی، اور دوسری نعمتیں ہمارے کس کام کی؟ سب سے پہلی نعمت اور سب سے بنیادی نعمت کیا کہ اللہ نے ہمیں جان عطا فرمائی، وجود عطا فرمایا۔ دوسری قیمتی چیز اس کا مال ہے۔ فرمایا بے وقوفوں کو لا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، بے وقوفوں کو اپنے مال مت دو جو اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنائے ہیں، زندگی قائم ہے انہی اموال کے ذریعے سے قائم ہے۔ تیسری چیز بھائیو عزت ہے جو اللہ انسان کو عطا فرماتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت مال ہو مگر اس کی کوئی عزت ہی نہیں، کوئی اس کی آبرو ہی نہیں، تو یہ زندہ مردوں سے بدتر زندہ ہے۔ اور چوتھی چیز ترتیب ہو سکتا ہے آگے پیچھے بھی ہو جائے، وہ ہے عقل انسانی، جس سے انسان کا جانوروں سے فرق ہوتا ہے کہ جانوروں میں عقل نہیں، انسان میں اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ اب ان چاروں چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے کچھ قانون مقرر فرمائے۔ ان قانون پر عمل شروع ہونے کی صورت میں نہ مہینے کی ضرورت ہے، نہ سال کی ضرورت ہے، نہ قرنوں کی ضرورت ہے،
ایک دن کی ضرورت ہے، صرف ایک دن کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے انسانی جان بھی محفوظ، اس کا مال بھی محفوظ، اس کی عزت بھی محفوظ اور اس کی عقل بھی محفوظ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ان کا شمار ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اہل کتاب اگر ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈر جاتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہ بھی دور کرتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو جنات النعیم میں بھی ہم داخل کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اگر وہ تورات و انجیل کو قائم کرتے تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھانے کے لیے ان کو ملتا اور نیچے سے بھی ان کو کھانے کے لیے ملتا۔ تو لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے جھٹلا دیا، اللہ کے احکام کو پس پشت پھینک دیا۔ تو یہ برکت کس بات کی ہے؟ اللہ کے قوانین کی، اللہ کے احکام کی۔ لوگوں نے بھی دیکھو، ہر بندہ ہی سمجھتا ہے کہ جان محفوظ ہونی چاہیے، مال محفوظ ہونا چاہیے، عزت کی حفاظت ہونی چاہیے، عقل کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اس کی حفاظت کے لیے پھر انہوں نے اپنی طرف سے کچھ قانون سوچے ہیں، کچھ قانون بنائے ہیں، کچھ سزائیں تجویز کی ہیں، مگر لوگوں کی بنائی ہوئی سزائیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی مقرر کی ہوئی حدود، بنیادی فرق ان میں ہے۔ دو باتوں کا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ انسانوں کی بنائی ہوئی سزائیں، ایک تو وہ مجرم کی بنسبت مجرم کے رشتہ داروں اور عزیزوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے، مجرم کو وہ سزا نہیں ملتی جتنی ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو ملتی ہے، اور دوسری یہ کہ وہ سزائیں ایسی ہیں کہ ان سے آئندہ دوسرے لوگوں کو عبرت نہیں ہوتی، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو حدود مقرر فرمائی ہیں ان میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو کہ سزا ملے تو صرف مجرم کو ملے، اس کے عزیز و اقارب کو نہ ملے، اور دوسری برکت اس کے اندر یہ ہے کہ اس سزا کو دیکھ کر دوسرے سب لوگ وہ عبرت حاصل کرتے ہیں اور ان کو جرأت باقی نہیں رہتی کہ وہ آگے بڑھ کر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر سکے۔ دیکھ لو، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یہ مال کی حفاظت کی بات ہے۔ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، یہ نہیں عورتوں کے حقوق ہیں۔ حقوق کا مطلب کہ مرد کے ہاتھ تو کاٹے جائیں مگر عورت کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ یہ آج ہی یہ ستم شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی مسلمانوں کا دور زوال بنو عباس کے زمانے میں کچھ فقہا نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ مرد اگر مرتد ہو جائے تو قتل کر دیا جائے، عورت مرتد ہو تو قتل نہ کی جائے۔ یہ فقہ حنفی کا قانون ہے۔ مرد اگر مرتد ہے قتل کیا جائے گا، عورت مرتد ہو قتل نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس کے لیے پھر آگے نا عورتوں نے ایک قاعدہ ہیلا وضع کیا گیا اس فقہ میں کہ کوئی عورت اگر کسی مرد سے طلاق لینا چاہتی ہے، وہ مرد طلاق دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو کیا کرے کہ مرتد ہو جائے۔ جب مرتد ہوگی نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا پھر کلمہ پڑھ کے کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے۔ نہ، یہ بات نہیں ہے۔ مرتد مرد ہے یا عورت ہے، حکم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ اللہ قرآن میں اس لیے زنا کی سزا میں بھی، چوری کی سزا میں بھی کیا فرمایا؟ والسارق والسارقۃ، مرد ہے چوری کرنے والا یا عورت ہے چوری کرنے والی، فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء لما کسبا نکالا من اللہ۔ سبحان اللہ، اس میں وہ دونوں حکمتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو جو کام انہوں نے کیا ہے نا، چوری کی ہے، وہ ہاتھ باقی نہیں رہنا چاہیے، وہ ہاتھ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دفعہ نا ایک ملحد نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کچھ شعروں کی صورت میں، وقت تھوڑا ہے، میں لمبی بات نہیں، خلاصہ بیان کرتا جاؤں گا۔ اس نے کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربع دینار، ربع دینار 9 رتی، 1 ماشا اور 1 رتی، 1 گرام سمجھ لو۔ 1 گرام سونا اگر کوئی چوری کرے نا، اس کا ہاتھ کاٹ دو،
اس سے کم ہے تو نہیں، 1 گرام سونا اگر چوری کرتا اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کی قیمت کی چیز۔ کہتا ہے دیکھو ایک طرف تم کہتے ہو کہ اگر غلطی سے بھی ہاتھ کاٹا جائے تو 50 اونٹ اس کی دیت ہے، اور ایک طرف تم کیا کرتے ہو کہ جناب 1 گرام پر ہاتھ کو کاٹ رہے، کتنا ظلم ہے۔ تو ایک عالم نے اس کا جواب دیا، اس نے کہا کہ لما کانت امینتن کانت ثمینتن، یہ ہاتھ جب تک امین تھا اس کی قدر و قیمت تھی، فلما خانت ہانت، جب اس نے خیانت کی تو بے قدر و قیمت ہو گیا، اس کی وقت ختم ہو گئی، اس نے خیانت کی ہے، اس خیانت کی وجہ سے حکم کیا ہے کہ اس ہاتھ کو کاٹ دو۔ یہ قرآن مجید میں 2 حکمتیں بیان ہوئی ہیں، جزاء بما کسبا، جو کام اس نے کیا ہے اس کا بدلہ کہ اس ہاتھ کو کٹنا چاہیے، اور نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت ہے۔ ہمارے ملک کے ملحد، ہمارے ملک کے بے دین کفار کے ایجنٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے ملک کو ٹنڈا بنا دیں، یہ مولوی تو چاہتے ہیں کہ سارے ملک کو ٹنڈا بنا دیں۔ سبحان اللہ، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہوتا، اللہ کی قسم ایسی فضول بات تم نہ کرتے۔ تمہارا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ اس سے تو 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ معلوم ہوتی ہے کہ پاکستان سارا ہی چور ہے، تو وہ جس طرح ہے نا البر یقیس علی نفسی، تمہیں ہر بندہ ہی چور دکھائی دیتا ہے، نہیں ایسا انشاءاللہ العزیز ایسا نہیں ہے، پاکستان میں ہر آدمی چور نہیں ہے۔ اور دوسری یہ جو ہے نا کہ روز ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، صرف جیسے میں نے کہا 1 ہاتھ کٹنے کی دیر ہے، صرف 1 ہاتھ، اس کے بعد سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہمسائے سعودی عرب میں ماشاءاللہ وہ اتنا لمبا چوڑا ملک ہے، کئی پاکستان ہوں تو وہ رقبہ بنتا ہے، آبادی کم ہے، سڑکیں ہیں 1000 2000 میل لمبی سڑک ہے، صحرا ہے، ریگستان ہے، ایک نوجوان مرد اور اس کی نوجوان بیوی سونے سے لدے پھدے رات کے کسی وقت سڑک کے کنارے پر اپنی کار کھڑی کر کے ریت پر چادر بچھا کے لیٹ جائے، ان کو اللہ کے فضل و کرم سے کسی کا خوف نہیں ہے۔ کیوں خوف نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون وہاں نافذ ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ برکت ہے۔ اور پھر دیکھو جان کی حفاظت کے لیے اللہ نے قصاص رکھا ہے، عزت کی حفاظت کے لیے 2 قانون ہیں، ایک قانون زنا کا ہے، زنا کی حد کا ہے، اور ایک قانون قذف کا ہے کہ کوئی شخص اٹھ کے کسی کو خواہ نہ کہہ دے کہ یہ زانی ہے، کیونکہ جس کو کہہ دیا گیا یہ زانی ہے اس کی تو ساری زندگی کی عزت و آبرو برباد ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا بندوبست فرمایا، معاشرے کو زنا سے محفوظ رکھنے کا بھی بندوبست فرمایا، اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قذف کی حد، بہتان کی حد بھی مقرر فرمائی۔ چنانچہ زنا کی حد کیا مقرر فرمائی؟ زنا کرنے والا یا تو شادی شدہ ہوگا یا غیر شادی شدہ ہوگا، اور فرمایا والزانیۃ والزانی، یہاں بھی دونوں، ایسا نہیں اگر اللہ تعالیٰ اکیلا ہی الزانی کہہ دیتا، زانیہ اس میں شامل تھی، مگر پروردگار کو علم تھا کہ کئی لوگ اس میں سے کچھ چیزیں نکال سکتے ہیں، اس لیے اس نے زانیہ کا بھی ذکر کیا اور زانی کا بھی ذکر فرمایا ان کو کوڑے مارو، ہر ایک کو 100 کوڑے، اور تمہیں یہ سزا دیتے وقت، اللہ کا قانون نافذ کرتے وقت اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے، ان کے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ کوڑے لگ گئے، جا کے کمائی کر، اپنے بچوں کو ہے تو وہ کمارا ہی، جا اپنے ماں باپ کو کمائی کر کے کھلا، خود بھی سزا اس کو مل گئی، جرم ثابت ہوا سزا مل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک چیز اور بیان فرمایا البکر بالبکر جلد بئس و تغریب عام، کنوارا کنواری کے ساتھ اگر برائی کرے تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کے متعلق حکم دیا کہ اسے رجم کیا جائے، تو رجم میں اس کو بھی سزا مل گئی، اور جنہوں نے دیکھا ان کے لیے بھی عبرت کا ساز و سامان ہوا۔ وہ سارا عشق اور مشق جو انسان کو خراب کرتا ہے
ایک واقعہ سامنے آنے سے سارے کے سارے عشق اللہ کے فضل و کرم سے کافور ہو جائیں گے. کوئی نام نہیں لے گا کہ عشق جو ہے وہ مجھے کرنا چاہیے. اللہ کے حکم کی یہ برکت ہے میرے بھائیو. باقی رہ گئی جان کی حفاظت کے لیے قصاص. جان کے بدلے جان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت. والجروح قصاص، ہر زخم کا قصاص ہے. یہ اللہ کا قرآن مجید میں قانون ہے. اچھا، باقی رہ گئی عقل. اللہ نے اس کے لیے ہر نشہ آور چیز حرام کر دی اور اس کی حد مقرر فرما دی، اور اس کے لیے 80 درے پڑتے ہیں، اور یہ حد ثابت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور خلفائے مسلمین نے یہ حد لگائی. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا قانون یہ ہے. یہ قانون صرف اس امت مسلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تھا. تورات میں بھی یہ حکم تھا. تورات میں قصاص موجود ہے، تورات میں رجم موجود ہے، اور تورات میں یہ جو نشہ آور کی حرمت موجود ہے. تورات میں سود کی حرمت موجود ہے میرے بھائیوں. اور تورات پر عمل یہودی بھی کرتے ہیں، اور عیسائیوں کے پاس بھی عمل کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ تورات ہے. آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں یہ جو کیتھولک ہے یا پروٹسٹنٹ ہیں، عیسائی ہیں، یہ جو بائبل شائع کرتے ہیں اس میں تورات بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے. کیونکہ ان کے نزدیک عمل کرنے کے لیے جو کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ وہ تورات ہے میرے بھائیو. تو اب وہ کون سی چیز تھی جس نے یہودیوں کو اللہ کے قانون سے محروم کر دیا، اور اب ہم مسلمانوں کو بھی اللہ کے قانون سے جو چیز محروم کر رہی ہے بھائیو، اس کی طرف ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوگا کہ وہ چیز کون سی ہے جو ہمیں اللہ کے قانون سے اور اتنی برکتوں سے اور اتنی رحمتوں سے اور امن و ایمان سے اور سلامتی سے ہمیں محروم کر رہی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ اس کا سراغ لگانا میرے بھائیوں ہم پر فرض ہے. ایسا نہ ہو کہ سانپ تو نکل چکا ہو اور ہم لکیر کو ہی پیٹتے رہ جائیں. نہیں، اس سانپ کو ڈھونڈنا پڑے گا اور اس کو اس کے بل سے نکال کر اس کا سر کو چلنا پڑے گا، تب جا کر معاملہ درست ہوگا. ڈھونڈو، تلاش کرو کہ وہ کون سی چیز تھی جو اہل کتاب کو اللہ کی کتاب پر عمل کرنے سے محروم کر گئی اور ہمارے لیے بھی اب محروم کرنے کا باعث ہے. میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بطور حوالہ ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب یہودیوں میں رجم کی سزا موجود تھی. فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہودی آئیں، اہل کتاب آئیں کہ جی ہمارا فیصلہ کر دو، تو آپ کو اختیار ہے، فیصلہ کرنا چاہو تو کرو، نہ کرنا چاہو تو نہ کرو. یہ سورۃ المائدہ 6 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر چاہو تو فیصلہ کرو، چاہو نہ فیصلہ کرو. کیونکہ آپ مدینے میں اللہ نے آپ کو عزت دی تھی، اقتدار بخشا تھا، تو فرمایا یہ یہودی لوگ آپس میں اگر اپنے معاملات طے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو ان کے فیصلے کر دیں، چاہیں تو نہ کریں. وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا. اور ساتھ ہی فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ. اے نبی آپ سے کیسے فیصلہ کرواتے ہیں؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں صاف اللہ کا حکم موجود ہے. تو معلوم ہوا کہ اس وقت تورات میں اللہ کا حکم موجود تھا، باوجود تحریفات کے، کچھ تبدیلیوں کے باوجود اللہ کے بنیادی احکام تورات شریف میں موجود تھے. ہوا کیا کہ یہ تفسیر ابن کثیر میں، صحیح بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں، حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت نے آپس میں منہ کالا کیا، برائی کی. تو اب انہوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ نبی ہے
نبی تو وہ آپ کو دل میں تو مانتے ہی تھے نا، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، اگر کوئی نرمی کی بات ہوگی تو مان لیں گے، سختی کی بات ہوگی تو نہیں مانیں گے۔ ان کا فیصلہ اگر سہولت ہو جائے نا، نرم سا قانون ہوگا تو مان لیں گے، اگر سختی کو کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ مگر بھائیوں وہ قابو آئے اور بڑے برے قابو آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم بتاؤ بھائی تمہارا قانون کیا ہے، پہلے تم بتاؤ بھائی تمہارا قانون کیا ہے، کوئی اگر منہ کالا کرے، زنا کرے، تمہارا قانون کیا ہے؟ کہتا جی ہمارا قانون یہ ہے کہ ان کا منہ کالا کر دو، منہ کالا کر کے نا تو گدھے پر مرد کو ایک طرف منہ کر کے بٹھا دو، عورت کو دوسری طرف منہ کر کے بٹھا کر ان کو چکر لگوا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مدرسے میں چلے گئے، مدرسے میں گئے، فرمایا اچھا بھی تورات لاؤ۔ تورات لائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے گدے پر، آپ نے وہ گدا نکالا، گدا نکال کے سامنے رکھ دیا، فرمایا اس کے اوپر تورات رکھو۔ اس سے اہل علم یہ بات نکالتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کو زمین پر رکھنا گوارا نہیں کیا تو ہمیں قرآن مجید کا بھی احترام کرنا تورات سے بھی زیادہ ہم پر لازم ہے۔ اس طرح سامنے جناب زمین پہ رکھ دینا یہ ادب کے خلاف ہے۔ کوئی نہ کوئی چیز، کوئی گدا، کوئی تکیہ، کوئی نہ کوئی کپڑا اس کے اوپر رکھنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کا ادب کیا ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں قرآن کریم کا ادب کرنا چاہیے۔ فرمایا اچھا بھائی پڑھو۔ اب وہ پڑھنے لگے، جہاں وہ مضمون تھا ان کے عالم نے آگے سے پڑھا، پیچھے سے پڑھا، مگر رجم کی آیت کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے یہودیوں میں سے، انہوں نے کہا بھائی اپنا ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھایا، فَإِذَا آیَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، دیکھا تو رجم کی آیت جو تھی نا وہاں صاف روشن چمک رہی تھی، نظر آ رہی تھی۔ اب ان کی چوری پکڑی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھی تمہاری کتاب کا حکم ہے، اب یہ تو ہم نافذ کریں ہی کریں گے۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ اس مرد اور عورت پر چونکہ جرم ثابت ہو چکا تھا اس لیے ان کو سزا دی جائے۔ اس یہودی اور اس یہودی عورت کو اب جب پتھر پڑنے لگے نا، اللہ اکبر، تو وہ جو مرد تھا، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ وہ عورت کے اوپر جھک گیا پتھروں سے بچانے کے لیے کہ چلو آخر وقت میں اپنی محبوبہ کو پتھروں سے بچا لوں۔ مگر مسلمانوں نے اور جو بھی تھے اس وقت، انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے ان دونوں کے وجود سے زمین کو پاک کر دیا، دونوں کو سنسار کر دیا، مرد کو بھی سنسار کر دیا، عورت کو بھی سنسار کر دیا۔ اچھا بھائی، آپ نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے رجم، تم رجم کرتے کیوں نہیں؟ یہ منہ کالا کرنا اور گدھے پہ بٹھانا یہ کیسے؟ جو میں نے بات کی تھی نا کہ یہ حد ختم کیسے ہوئی، اس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہوا دراصل یہ تھا کہ ہمارے کمزور ایک شریف تھا، بڑا بادشاہ کا قریبی تھا، انہوں نے زنا کیا۔ جب انہوں نے زنا کیا تو ان پر حد نافذ نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد کچھ کمزور لوگوں کا، فقیر اور ضعیف لوگوں کے آدمی تھا، اس سے زنا ہو گیا۔ جج صاحب نے حکم دیا، اللہ کا حکم ہے، تورات شریف کا حکم ہے، اس لیے اس کو رجم کیا جائے۔ وہ جو اس غریب کے رشتہ دار تھے نا، اٹھ کھڑے ہوئے کہتے اللہ کا حکم سر آنکھوں پر، بالکل مانیں گے، رجم خود شریک ہوں گے کرنے میں، مگر وہ جو بادشاہ کا رشتہ دار ہے پہلے اس کو رجم کیا جائے گا، پھر ہمارے آدمی کو رجم کیا جائے گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو امیر ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور جو غریب ہے اس پہ اللہ کی حد نافذ کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا
کہ بنی اسرائیل کی بربادی کا باعث یہ ہوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ و اذا سرق فیہم الضعیف قطعوہ، جب ان میں کوئی باشرف آدمی، بڑا آدمی چوری کرتا اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ یہاں بھی یہ مسئلہ جب پیش ہوا تو بادشاہ کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے، جلوس نکلنے شروع ہو گئے، ہنگامہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم اللہ کے باغی نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے باغی نہیں ہیں، مگر ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے غریب آدمی کو جناب علی اس کو رجم کر دیا جائے اور جو بڑا آدمی اس کو چھوڑ دیا جائے۔ بادشاہ نے پھر علماء کونسل بنائی، علماء کونسل بنا کر ان کو کہا کہ بھائی جان وقت کے تقاضے بدل گئے، وہ وقت کچھ اور تھا جب موسیٰ علیہ السلام تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام تھے کچھ اور وقت تھا، اب وہ وقت نہیں رہا، وقت کے تقاضے نہیں رہے، اتنی صدیاں گزر چکی، ہم وقت کو پیچھے کی طرح دھکا نہیں دے سکتے۔ یہ تشریح میری ساتھ ساتھ سمجھتے چلے جاؤ، سمجھیں۔ اس لیے کچھ ایسی سزا تجویز کرو جو شریف پر بھی لگ سکے، ضعیف پر بھی لگ سکے۔ ان کی علماء کونسل نے، ان کے جو سمجھدار ذمہ دار لوگ تھے، انہوں نے کہا آؤ چلو ایک سزا ہم تجویز کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی حد کو ترک کیا اور منہ کالا کرنا اور گدھے پہ بٹھا کے ان کو پھرانا، یہ اس کی سزا طے کر دی۔ میرے بھائیوں، وہ خبیث انسان جو مرتے وقت بھی اپنی محبوبہ کے اوپر پتھر کھاتے وقت بھی جھکتا ہے، کیا جب وہ بازار میں پھرے گا ساتھ اس کی معشوقہ ہوگی تو منہ اس کا کالا بھی ہو تو اس کو کوئی تکلیف ہوگی کہ خوش ہوگا؟ بیا جانا تماشا کن کہ در انبوہ جاں بازاں بصد سامان رسوائی سر بازار بھی رقصم۔ کوئی سمجھے ہو؟ کوئی نہیں سمجھے۔ فارسی کا قصہ ختم ہو گیا۔ وہ ایک صوفی کہتا ہے بیا جانا تماشا کن، آ میرے معشوق آ دیکھ تماشا کر، کہ در انبوہ جاں بازاں کہ عاشقوں کے گروہ میں بصد سامان رسوائی کے سینکڑوں سامان لے کر سر بازار بھی رقصم، میں بازار میں ناچ رہا ہوں، کہتا دیکھو میں اس رسوائی کو کتنی خوشی سے قبول کر رہا ہوں۔ تو وہ جو منہ کالا کر کے اس کو پھرا رہے اس سے تو وہ خوش ہوگا، وہ خبیث، وہ عورت خبیث بھی خوش ہوگی۔ لیکن یہ انہوں نے کام کیا، یہ پہلی بنیاد تھی اللہ کے قانون کو چھوڑ کر لوگوں کو اختیار دینے کی کہ تم پسند کرتے ہو وہ قانون چلے گا۔ کوئی بات میری سمجھ رہے ہو؟ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ کیا سمجھے ہو؟ اللہ کے قانون کو معطل کرنے والی چیز کون سی چیز ہے؟ لوگوں کی رائے، بادشاہوں کی رائے، علماء کی رائے، صوفیوں کی رائے، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، یہ اللہ کے قانون کو معطل کرنے والی چیز تھی۔ اس وقت بھی اس نے معطل کیا اور اس کے بعد بھی۔ یہ سب سے پہلے تو یہ گھڑی آئی، یہ یورپ پر آئی۔ یورپ کے عیسائیوں نے اور ان کے پادریوں نے بادشاہوں کے ساتھ مل کر، پادری اور بادشاہ، یہ دونوں قوتیں جب ملی، لوگوں کی زندگی تلخ ہو گئی، لوگوں کی زندگی تلخ ہو گئی۔ نہ تورات پر عمل، نہ انجیل پر عمل۔ جو بادشاہ کی خواہش ہے وہ پوپ پوری کرتا ہے، جو پوپ کی خواہش ہے وہ بادشاہ پوری کرتا ہے۔ لوگوں کے گناہ بخشوانے کے لیے پوپ کے پاس حاضری دینی پڑے گی، جی میں نے یہ غلطی کی ہے، پوپ نے کہا جا بیٹا تجھے معاف کر دیا، وہ سارا کچھ۔ اور اللہ کے سامنے براہ راست نہیں جا سکتے، وہ پوپ کے ذریعے سے جائیں گے۔ چنانچہ اور یہ بالکل غلط تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ انسانی فطرت نے اس سے بغاوت کی۔ انہوں نے کہا ہم کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دیا۔ پھر انہوں نے نتیجہ ایسا بغاوت کا نکلا، انہوں نے سمجھا بھی ہماری جو ہے نا پسماندگی کا باعث، ہماری ذلت کا باعث یہ دین ہے، حالانکہ دین اللہ کی قسم دین نہیں تھا۔ ان کی پسماندگی کا باعث وہ تھے، وہ جو تھے پادری تھے، اور وہ اللہ کے دین پر عمل نہ کرنا اس کا باعث تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟
انہوں نے ان کے پاس جب آسمانی کتاب کی ہدایت ختم ہوئی، انہوں نے پادریوں سے بغاوت کی، آسمانی کتاب سے ہی بغاوت کر دی، اللہ کے احکام سے ہی بغاوت کر دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بھئی اب قانون تو بنانا ہے، اس کے لیے انہوں نے جمہوریت ایک دین ایجاد کیا کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا، اکثریت کہتی ہے۔ اس سے پہلے یہودیوں میں، عیسائیوں میں سود حرام تھا۔ شاید 1910 میں یا کون سے سن کی بات ہے، مجھے سن اچھی طرح یاد نہیں، برطانیہ کی پارلیمنٹ نے پہلی دفعہ پارلیمنٹ نے اکثریت کے ساتھ یہ کہا کہ سود جائز ہے۔ اکثریت کہہ رہی ہے۔ جب اکثریت کہہ رہی ہے تو ایک ایسی چیز جو عقل کے بھی خلاف ہے، جو شرع کے بھی خلاف ہے، ہر شخص سمجھتا ہے کہ غلط ہے، لیکن اس وجہ سے کہ اکثریت کہتی ہے، اس لیے اگر اکثریت چڑھے ہوئے دن کے متعلق کہتی ہے کہ رات ہے تو کیا کہنا پڑے گا کہ اس وقت رات ہے۔ یہ بھائیوں اس کا نتیجہ نکلا، وہاں سود ایسا شروع ہوا کہ اب تمام دنیا کو اپنے پنجے میں لے چکا ہے۔ اس کے ساتھ پھر آگے جب اللہ کے احکام ختم ہوئے تو پھر شراب بھی شروع ہو گئی۔ شراب تو پہلے ہی وہ لوگ پیتے تھے۔ اب زنا کی حرمت وہ بے شک تھی تورات میں، لیکن انہوں نے اکثریت کے ساتھ کہا کہ جب بھائی اپنی خوشی سے ایک مرد اور ایک عورت آپس میں اپنے دل خوشی کرتے ہیں، کسی کو کیا حق ہے؟ کچھ اٹھے، انہوں نے کہا نہیں یہ دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، یہ معاشرہ برباد کر دے گا۔ انہوں نے کہا ووٹنگ کرا لو، ووٹنگ کرا لو۔ ووٹنگ ہوئی، ووٹنگ میں اکثریت ان کی نکلی جن نے کہا نہیں بھائی، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، آپس میں جب ان کا معاملہ طے ہو گیا، کسی کو اس میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ اس لیے اگر رضا کے ساتھ کوئی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ قانون بن گیا کہ اگر آپس کی رضا سے کوئی کنوارا کنواری کے ساتھ کرے یا کسی کی بیوی ہے اس کے ساتھ آ کر کوئی شخص منہ کالا کرتا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، نہ جرم ہے، نہ اس پر پکڑا جائے گا، نہ اس کو کوئی سزا دی جائے گی۔ انسانی فطرت جب بگڑتی ہے تو بگڑتی ہی چلی جاتی ہے، اور بنتی ہے تو بنتی ہی چلی جاتی ہے، دونوں طرف ہی بنتی ہے تو فرشتوں سے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور گرتی ہے تو ثم رددناہ اسفل سافلین، گرتی ہے تو اسفل السافلین کی طرف گرتی چلی جاتی ہے، بڑھتی ہے تو پھر عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن اللہ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو اپنے فضل و کرم سے جگہ عطا فرمائے۔ تو بڑھتی ہے تو بڑھتی چلی جاتی ہے، گرتی ہے تو گرتی چلی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اب یہ کہاں تک گرے؟ مرد مرد سے برائی کرے، توبہ استغفر اللہ، جس کا تورات میں بھی ذکر ہے کہ اللہ نے وہ بستی اٹھا کر، وہ طبق ہی اٹھا کر، قرآن مجید میں ذکر ہے سدومیوں کی بستی، سدومیوں کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ سدومیوں کی بستی، لوط علیہ السلام کی قوم، وہ بستی اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زمین پر دے پھینکا، فرشتے کو حکم دیا اور اس پر پھر کھنگر کے پتھر برسائے۔ آج تک وہ جگہ لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا عرب کے لوگوں تمہارے راستے میں ہے، صبح کے وقت بھی وہاں سے گزرتے ہو، شام کے وقت بھی گزرتے ہو، وہ بستی آج تک آباد نہیں ہو سکی۔ تو جرم ان کا کیا تھا کہ انہوں نے فطرت کی مخالفت کی تھی۔ تو انہوں نے جب یہ سلسلہ ان میں شروع ہوا مرد مرد کے ساتھ برائی کرے، اللہ اکبر، لوگوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ یہ جو اللہ نے انسان میں یہ سلسلہ رکھا ہے جنس کا، یہ تو نسل کی حفاظت کے لیے ہے، ٹھیک ہے لذت بھی اس میں اللہ نے رکھی ہے، مگر اصل مقصد لذت ہے، حفاظت ہے جنس کی، مرد مرد کے ساتھ کرے، کیا کرتے ہو؟ اب پارلیمنٹ میں وہ آئے ہوئے تھے، کلنٹن صاحب بھی اس کے وہ بہت بڑے ہیں، حامی ہیں، انہوں نے کہا دیکھو جی بات ہے جمہوریت کی، لوگ جو چاہتے وہ ہوگا، لوگ جو چاہتے ہیں۔ اچھا بھائی ووٹنگ ہونی چاہیے، ووٹنگ ہوئی، ووٹنگ کے نتیجے میں بعض ملکوں کے اندر ان کے ووٹ بڑھ گئے جو کہتے تھے کہ مرد مرد کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے، قانون بن گیا یہ کوئی جرم نہیں، اور آگے قانون بنا کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، چرچ میں آ کر پادری صاحب
تورات کا عالم، انجیل کا عالم جو اس فعل کو حرام سمجھتا ہے، چرچ کے اندر مرد کا مرد کے ساتھ نکاح پڑھا رہا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے مغضوب علیہ لوگ۔ مگر اس کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد لوگوں کو یہ اختیار دینا کہ جو تم اکثریت سے کہو گے وہ قانون بنے گا، یہ ہے اس کی بنیاد میرے بھائیوں۔ ہمارا یہ ملک عزیز جب بنا تو کس لیے بنا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ ملک اللہ کے احکام نافذ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کے دستور کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ہمارے حکمرانوں نے پہلے تو یہی کمال کیا نا کہ بجائے اس کے یہ کہے ہر قانون کتاب و سنت سے بنایا جائے گا، کہتے ہیں کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، اب بنائیں گے ہم وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی ہوئی حدیں ہیں ان کو ہم نافذ نہیں کریں گے۔ 60 برس گزر گئے، 60 برس۔ اب ہم پریشان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب جو بغاوت ہوئی ہے نا، بڑی واضح بغاوت ہوئی ہے، بڑی واضح بغاوت من حیث القوم ہوئی ہے، پارلیمنٹ پوری اکثریت کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس لیے اگر آسمان گر پڑے نا اس قوم کے اوپر اور پتھر برسنے لگ جائے تو کوئی بعید نہیں اگر اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت نہ ہو۔ لیکن یہ آج سے شروع نہیں ہوا، جب سے پاکستان بنا ہے یہ تمام جرائم کی سزائیں وہ 1935 کا انگریز کے قانون کے مطابق چل رہی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پاکستان کی ایک سزا بھی اس سے پہلے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اب ختم ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی نہیں تھی۔ یہ جو ہے نا حدود حدود حدود، اللہ اکبر۔ کافر یہ چاہتا ہے، جس طرح میں نے قرآن میں سے آیت پڑھی شروع میں، جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے عذاب علیم ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ میرے بھائیوں یہ شروع سے ہی یہ سلسلہ پاکستان میں قانون وہی چل رہا ہے، لیکن یہ جو حدود آرڈیننس نافذ کیا ضیاء الحق صاحب نے، وہ بھی ایک عجیب مسئلہ تھا۔ یعنی کافر کو ایک ایسا قانون جس پر عمل نہیں ہو رہا، ہونا بھی نہیں ہے، وہ صرف کاغذات میں لکھا ہوا وہ قانون بھی کافر کو قبول نہیں ہے۔ ضیاء الحق صاحب گئے آسٹریلیا میں یا پتہ نہیں کس ملک میں، مجھے اچھی طرح یاد نہیں، اخبار نویسوں نے ان سے کہا کہ دیکھیے صاحب، آپ نے یہ وحشیانہ سزائیں یہ ملک میں نافذ کر دی ہیں، یہ اللہ کی حدود وحشیانہ ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دو، زانی کو جناب درے مارو، رجم کرو، یہ تو وحشیانہ سزائیں ہیں۔ ضیاء الحق صاحب دل کہتا ہے ویسے اللہ بہتر جانتا ہے، اس بیچارے کی خواہش تو تھی کہ اللہ کا حکم کوئی نافذ ہو جائے، مگر اس کے ساتھی معلوم ہوتا اس کا ساتھ نہیں دیتے تھے، یا پتہ نہیں اب اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے وہاں جو جواب دیا نا، اس نے کہا، میں نے خود یہ پڑھا ہے اخبار میں، اس وقت آیا تھا، اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کسی جگہ ان پر عمل بھی ہوا ہے، کسی جگہ ان پر عمل بھی ہوا ہے، کسی چور کا ہاتھ کٹا ہو، کسی کو رجم ہوا، کسی کو درے پڑے ہوں، بہتان کی سزا ملی ہو، اور شرابی کو شراب کی وجہ سے درے پڑے ہوں، کوئی مثال دو۔ 10 سال کی کتنا عرصہ وہ اللہ کا بندہ رہا، نافذ نہیں ہو سکا۔ اب کفار کو یہ تکلیف ہے کہ یہ قانون بھی، اچھا اکاڑے میں ایک شخص نے چوری کر لی، مسجد کی گھڑی چوری کی، عدالتیں 2 بنا دی ضیاء الحق صاحب نے، ایک وفاقی شرعی عدالت اور ایک جو پہلی انگریز کی عدالت ہے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور وہ سارا شیطانی چکر۔ وفاقی شرعی عدالت نے تمام شہادتوں کے ساتھ فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ سپریم کورٹ میں چلے گئے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اس کو معطل کیا جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے بھی شریعت کو ماتحت رکھا اور کفر کے نظام کو اس سے بالا رکھا۔ یہ آج یہ ظلم و ستم شروع نہیں ہوا، مطلب پریشان ہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ پریشانی آج شروع نہیں ہوئی، یہ جب سے پاکستان بنا ہے
اس وقت سے یہ پریشانی موجود ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کا قانون جس کے نافذ ہونے سے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، پروردگار کا جو وعدہ تھا کہ ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اگر تم اللہ کے قانون کو نافذ کرو گے۔ اور جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کا نافذ کر دینا زمین پر 40 دن تک رحمت کی بارش سے بھی زیادہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ اس چیز کے منتظر رہے مسلمان۔ ہمارے ہمسائے ہم سے نمبر لے گئے جہاد کی وجہ سے۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھو کافر جو ہے نا، کئی کافروں کی میں نے یہ بات سنی ہے، ان سے جب بات ہوتی ہے دیکھو اسلام کا یہ قانون، اسلام بھائی بڑا پسند ہے، بہترین ہے، مگر کہیں ہے بھی، ہمیں اس کا کوئی ماڈل دکھاؤ، کہیں ہے بھی۔ ایک حد تک سعودی عرب میں پہلے بہت حد تک تھا، اب ایک حد تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اور ان کو مکمل طور پر پھر اللہ کا قانون نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تو بھائی دل وہ سعودی عرب کے ساتھ دھڑکتا ہے، مکہ ہمارا وہاں ہے، مدینہ ہمارا وہاں ہے، اور اللہ کی حدیں کچھ نہ کچھ اگر نافذ ہے تو وہیں پر نافذ ہے۔ پھر آپ کے ہمسائیگی میں 5-6 سال تک اعلان انہوں نے کر دیا، رات دروازے کھول کے سو جاؤ، چوری ہم سے آ کر لے لو، ہم سے آ کر لے لو۔ یہاں بھائی اسلم صاحب ہے، ہمارے ڈرائیوروں کے ذمہ دار رہے ہیں، یہ گئے تھے وہاں گاڑیاں لینے کے لیے، کہتے ساری رات ہم سفر کرتے تھے، 2 بندے تھے گاڑی پر، ساری رات سفر کرتے تھے، کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ اب جا کر دیکھو، اور پہلے کا زمانہ دیکھو، فاٹک ہر جگہ لگا، فاٹک لگا ہوا ہے، ہاں جی، لوٹ رہے ہیں، چوری ہے، ڈاکہ ہے، عزت و آبرو برباد ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کے قانون کی بھائیوں برکت ہوتی ہے۔ تو ہم تو مدت سے ترس رہے تھے، اب کافر کو جب مار پڑنی شروع ہوئی نا، رات مکی صاحب نے بات کی ہے ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی عطا فرمائے اور بیان کی قوت بھی عطا فرمائے۔ اب مار جو پڑنی شروع ہوئی نا، تو کافر یہ سوچنے پہ مجبور ہوا بھئی ان کو یہ جو مجھے مار رہے ہیں ان کی قوت کا راز کیا ہے اور اس قوت کو توڑنے کا ذریعہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ جس طرح رات کے بعد صبح طلوع ہوتی ہے نا، کوئی شک ہے کہ رات کے بعد صبح طلوع ہوگی؟ کوئی شک نہیں، رات کے بعد صبح طلوع ہوتی ہے انشاءاللہ العظیم۔ اسی طرح سے اب وہ صبح کے آثار بالکل واضح ہو رہے ہیں۔ میں 2-3 باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ بش کی شکست، پورے امریکہ کے عوام کی اکثریت اس بات پر متفق ہو چکی کہ عراق میں ہم فتح حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ فتح حاصل کر سکتے ہوتے تو بش کو آگے بڑھاتے رہتے۔ معلوم ہوا اس پر اہل امریکہ کا اتفاق ہو چکا ہے کہ عراق اور افغانستان میں ہم فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری بات سن لو، رمز فیلڈ جو ان کا وزیر دفاع تھا، اس نے یہ بیان اپنے استعفے کے بعد یہ بیان دیا۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسے انتہا پسندوں سے واسطہ ہے، واللہ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا اس کو یاد رکھنا، کبھی کام دے گی۔ وہ یہ ہے کہ امریکہ روس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، ڈرتا تھا، سخت خوف زدہ تھا، نہیں کر سکتا تھا۔ شمالی ویتنام میں اس نے مار کھائی، امریکہ نے کوریا میں مار کھائی، B-52 طیارے اس وقت بھی اس کے پاس تھے، ایٹم بم بھی اس کے پاس اس وقت تھا، لیکن مار اس نے کھائی۔ اب جب افغانستان میں روس آیا تو یہاں مسلمانوں نے اس کی مزاحمت شروع کی، مجاہدین نے۔ افغانستان کی فوج، افغانستان کے حکمران وہ روسیوں کے ساتھ مل گئے۔ اب مجاہدین نے، بے وطن مجاہدین، عرب کے مجاہدین، پتھر توڑنے والے، چٹانیں توڑنے والے، بن لادن جن کو تجربہ تھا اور اپنی جان قربان کرنے والے یہاں آئے۔ 5 سال تک مار ہی کھاتے رہے۔ ہیلی کاپٹر آتا تھا، کھڑا ہو کر بستیاں اجاڑ دیتا تھا، بستیاں اجاڑ دیتا تھا۔ قافلے چل رہے ہیں، 1000 بندے کا قافلہ پاکستان کی طرف آ رہا ہے، اوپر بم باری ہوئی، اپنے زخمی کو نہیں اٹھا سکتے تھے، اپنے مردے کو نہیں اٹھا سکتے تھے،
بچی کھچی جانیں لے کر وہ پاکستان میں آ گئے۔ 5 سال تک جب امریکہ نے دیکھا کہ یہ قوم زیر نہیں ہوئی، سخت جان قوم ہے، تو اس کو روس سے انتقام لینے کا خیال پیدا ہوا کہ میں بدلہ لوں، ان کی مدد کروں۔ اس نے سٹنگر دیے اور روس کو شکست دینے کے لیے اس نے مجاہدین کا ساتھ دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر یہ امریکہ کی فتح نہیں تھی، یہ فتح کس کی تھی؟ مجاہدین اسلام کی فتح تھی۔ اب جو میں بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے وَمَنْ جَعَلَ الزِّرْغَامَ صَيْدًا بَازًا لِصَيْدِهِ وَمَنْ جَعَلَ الزِّرْغَامَ بَازًا لِصَيْدِهِ تَصَيَّدَهُ الزِّرْغَامُ فِيمَا تَصَيَّدَ۔ جو شخص شکار کرنے کے لیے شیر کو بطور باز استعمال کرے، جو شخص شکار کرنے کے لیے شیر کو بطور باز استعمال کرے، وہ ایک دن آئے گا کہ وہ شیر شکار کرتا کرتا اس کو بھی شکار کر لے گا۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی؟ کوئی نہیں آئی معلوم ہوگا۔ وَمَنْ جَعَلَ الزِّرْغَامَ بَازًا لِصَيْدِهِ تَصَيَّدَهُ الزِّرْغَامُ فِيمَا تَصَيَّدَ۔ جو شخص شیر کو اپنا شکار کرنے کے لیے بطور باز استعمال کرے گا، وہ شیر شکار کرتا کرتا اس کو بھی اپنے شکار میں شامل کر لے گا۔ اب امریکہ کو فکر در حقیقت یہ ہے کہ میں کر کیا بیٹھا ہوں، میں کن شیروں کو اپنے دشمنوں کے شکار کے لیے استعمال کر بیٹھا ہوں۔ اب وہ کہتا دنیا میں سب سے بڑا خطرہ انتہا پسند متشدد لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ واقعی ایسا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز یہ بزدل حکمران، مجھے بتاؤ عراق میں مجاہدین کوئی کاروائی کرے ممکن تھا؟ وہ کفار کا ایجنٹ صدام حسین بیٹھا ہوا تھا، کفار کا ایجنٹ تھا، باسیوں کا ایجنٹ تھا، کمیونسٹوں کا ایجنٹ تھا، اگنے نہیں دیتا تھا، داڑھی والوں کو آرام سے سانس نہیں لینے دیتا تھا۔ اللہ نے اس کو بھی ذلیل و خوار کیا، اللہ نے اس کو بھی ذلیل و خوار کیا۔ اب بش کو پتہ ہے، پاکستان کے حکمرانوں کو نہیں پتہ، مجھے اور آپ کو اس کے بیان سے پتہ چلا ہے۔ ہمیں تو اللہ کے فضل سے پہلے بھی امید ایسے ہی تھی، اللہ کے فضل سے جس طرح روز روشن کی امید ہوتی ہے، ہمیں پہلے بھی امید تھی۔ بش نے کہا اور یورپ کے لوگوں اور دنیا کے لوگوں میری بات غور سے سنو، اس کو معمولی نہ سمجھو، در حقیقت یہ سلفی، یہ مجاہدین اسپین سے لے کر انڈونیشیا تک جمہوریت کو ختم کر کے خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بھائیو، بات وہ ہے جو دشمن کے منہ سے نکلے۔ اس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہمارا ایک مذہب ہے، ان کا مذہب ہے جمہوریت، اور اسلام کا مذہب کیا ہے؟ خلافت۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ بھائی سیدھی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم کسی جمہوریت کو سارا پاکستان اکٹھا ہو جانا، سارا پاکستان اکٹھا ہو جائے، کہتا ہے رجم کی حد میں ختم کرتا ہوں، میں سب کے اوپر لعنت بھیجوں گا، اور سب کے ساتھ اگر میں ان کو شکست دے سکا تو دوں گا، ورنہ میں انشاءاللہ اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ ہمارے پاس دیکھو مثال ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ غلطی کیا ہوئی؟ ہمارے علماء سے غلطی ہوئی، مصر میں بھی غلطی ہوئی، پاکستان میں بھی غلطی ہوئی۔ مصر میں کیا غلطی ہوئی؟ جی جناب یہ جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا قانون دیکھو، ہم جمہوریت، یہاں قانون ہے، پارلیمنٹ میں تشریف لائیں، آپ کی اکثریت ہو گئی تو آپ کا قانون ہو جائے گا، اسلام کا قانون ہو جائے گا، دوسروں کی اکثریت ہوئی تو دوسروں کا قانون ہو جائے گا۔ اب جناب انہوں نے ووٹوں میں حصہ لے لیا، ووٹوں میں حصہ لے کر جب وہ پارلیمنٹ میں آ گئے، پارلیمنٹ میں آنے کے بعد اب قانون بنا تو وہ اسلام کے خلاف بن گیا، بس شراب بھائی جائز ہے۔ اب مولویوں نے شور ڈالا، انہوں نے کہا بھی دیکھو قوم نے ہمیں مینڈیٹ، کیا لفظ ہے جی، مینڈیٹ ہے، ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ہماری اکثریت ہے، اگر تمہاری اکثریت ہوتی تمہیں تو پوچھتا کوئی نہیں، کون ہو تم تو اقلیت ہو، بے وقت ہو، تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مصر میں بھی یہ تجربہ ہوا، پاکستان میں بھی یہ تجربہ ہوا۔ اگر یہ سب لوگ اگر اتنا کرتے کہتے بھئی اللہ کے قانون پر کوئی سمجھوتا نہیں، نہ اللہ کے قانون کے متعلق مجھے حبیب الرحمان شاہ صاحب نے بات سنائی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ایوب خان کا زمانہ تھا، اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا،
کہتا ہے میں اس کی کارروائی دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا تو ایک عالم نے بل پیش کیا کہ مملکت خداداد پاکستان میں شراب پر پابندی ہونی چاہیے. تقریریں ہوئی، بڑی زبردست تقریریں علماء نے کی، دوسرے لوگوں نے بھی کی. مقابلے میں کوئی تقریر نہیں ہوئی کہ یہاں شراب جائز ہے، مگر سپیکر صاحب نے آخر میں کہا کہ اس معزز ایوان کا قاعدہ یہ ہے کہ رائے شماری ہوتی ہے، اب ہم رائے شماری کریں گے. رائے شماری کی تو جو کہتے تھے شراب جائز ہونی چاہیے ان کی اکثریت نکلی. مولوی ذاکر ایک ہوتے تھے جنگ کے، وہ کرسی پر آتے تھے، معذور تھا بیچارہ. اس نے کہا جلدی میری کرسی اس ایوان سے نکالو کہ اس کی چھت نہ گر پڑے اللہ کے غضب سے. یہ آج نہیں سلسلہ شروع ہوا، بنیاد غلط ہے. اب یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے رمز فیلڈ نے کہا ہے ہمیں ایسے انتہا پسندوں سے واسطہ پڑا ہے جن کے پاس نہ بری فوج ہے، نہ بحری فوج ہے، نہ فضائی فوج ہے. بری فوج والوں کو بھی اپنا غلام بنا چکے، 56 ملکوں کے سربراہوں کو، مگر مجاہد کو ان شیروں کو نہیں بنا سکتے. یہ شیر انشاءاللہ ان کا شکار کرے گا. اس سے وہ خوفزدہ ہے، اس شیر نے ان کا شکار کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. اچھا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ امریکہ ہماری فوج کو ان سے لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ شروع میں ہمیں کارروائیوں میں کامیابیاں ملی، بعد میں اتنی کامیابیاں نہیں ملی. دشمن کی زبان کو ذرا سمجھا کرو نا. اتنی کامیابیاں نہیں ملے کہ مطلب یہ نہیں کہ کچھ مل رہی ہیں، مطلب قصہ تمام ہو چکا ہے. اچھا یہ تو حال ہے کہاں کا؟ عراق کا. اور افغانستان کا حال کیا ہے؟ امریکہ تو پہلے نکل گیا نا، اس نے پہلے برطانیہ کے حوالے کیا. اب نیٹو کی فوجیں ہیں وہاں. نیٹو کا سالار اور جرنیل اس کا بیان سن لو. یہ آیا 2-3 دن. اس نے کہا کہ اس وقت افغانستان میں ہماری حیثیت ایک اندھے باکسر کی سی ہے. اندھا باکسر وہ مار رہا ہے مگر اندھا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں کس کو مار رہا ہوں. اندھا باکسر کتنے دن چلے گا بھائی مجھے بتاؤ، آپ خود ہی بتاؤ. اندھا باکسر کتنے دن چل سکتا ہے؟ اس کا مکہ عین ممکن ہے کہ وہ کسی دیوار کے ساتھ لگے اور اس کا اپنا ہاتھ ہی ٹوٹ جائے، اور عین ممکن ہے کہ اندھا جو ہے تو اپنے کسی کے اوپر ہی برسا دے. انشاءاللہ العزیز صبح روشن طلوع ہونے والی اللہ کے فضل و کرم سے. اور اب یہ ان کی یہ ساری جدوجہد جو ہے نا حدود اللہ کو پامال کرنے کی، اس کا باعث اصل یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاک باز لڑکے. واللہ وہ لڑکا جو کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہے، جو لڑکے کسی کے عشق میں گرفتار ہے، جو قوم لوط کے عمل میں مبتلا ہے، جو زنا کی آلائش کے اندر پلید ہو چکا ہے، نجس ہو چکا ہے، وہ دشمن کے سامنے کس طرح کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس لیے امریکہ کے نوجوان لڑ نہیں سکتے. برطانیہ کے نوجوان وہ لا یقاتلونکم الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر. یہ شروع سے اللہ نے فرمایا کہ یہ لڑیں گے تو یا تو قلعہ بند بستیوں میں، بختر بند گاڑیوں میں، ٹینکوں کے اندر چھپ کر، یا دیوار کے پیچھے. اصحاب رسول کے متعلق میں نے پڑھا ہے البدایہ میں، اصحاب رسول کا طریقہ یہ تھا، وہ ان کو نا یہودی کمروں کے اندر رہ کر لڑنا پسند کرتے تھے، اصحاب رسول میدان میں لا کر ان کو لڑنا پسند کرتے تھے. جب میدان میں لاتے نا پھر یہ شہادت کے شوق میں جب ان پر چڑھتے، کہتے ایک لمحے میں دشمن ہوا ہو جاتا تھا، ایک لمحہ نہیں ٹھہرتا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ یہ شہادت کے متلاشی ہوتے تھے. اب تک یہ جو امریکہ برطانیہ کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے، وہ دیواریں انہوں نے مستحکم سی قائم کی ہوئی ہے. اب فدائیوں نے وہ دیواریں بھی توڑنی شروع کر دی اللہ کے فضل و کرم سے، وہ دیواریں بھی ٹوٹنی شروع ہو گئی ہیں. اب اس پریشانی میں وہ ہمیں گندا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے پاک باز لڑکے. واللہ وہاں گوانٹانامو بے کے اندر وہ مجبور و مقہور مسلمان خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں لا کر ننگی کہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو جائے، واللہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. اللہ نے ایسی ان کو عزت عطا فرمائی ہے. اور مسلمانوں کا جب غلبہ تھا، آپ سب نے سنا ہوگا کہ وہ ایک شہر جب فتح ہوا تو کفار نے یہ سازش کی کہ لڑکیاں حسین و جمیل بن سور کر راستے میں بیٹھ جائیں اور جو بھی ان کی طرف رغبت کا اظہار کرے انکار نہ کریں.
شہر جو سارے کا سارا حسیناؤں سے بھر گیا. اب امیر لشکر کو پتہ چل گیا کہ معاملہ خراب ہے. اس نے حکم دیا مجاہدین اسلام کوئی شخص اس شہر سے گزرتا ہوا نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. اطاعت امیر کے جذبے کے تحت شہر سے گزر گئے. انہیں پتہ ہی نہیں چلا کوئی دائیں بیٹھا ہوا ہے یا بائیں بیٹھا ہوا ہے. کیا جمہوریت کے پرستار جو کہتے ہیں چوتھے سال بلکہ انتخاب کے بعد دوسرے دن ہی کہتے ہیں ہٹو پیچھے تمہارا یہ کام غلط ہے، تمہارا یہ کام غلط ہے. جس طرح باپ کی اطاعت ہوتی ہے اس طرح خلیفے اور امیر کی اطاعت ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ تم ہٹ جاؤ اور مجھے بنا دو. اسلام کا نظام کچھ اور ہے، وہ استحکام اس میں ہوتا ہے. جمہوریت میں آپس میں اختلاف اور تشدد و افتراق ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اب ہمیں گندا کرنے کے لیے یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے. اب میں اختصار کے ساتھ پرویز مشرف صاحب جو کہہ رہے ہیں نا یہ سید ہے، کہتا ہے میں سید ہوں. اللہ اکبر. سید صاحب نے جو اپنے والد ماجد کے دین کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، افسوس اس پر ہے، مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ اچھے اچھے لوگ، وہ شجاعت حسین کہہ رہا ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور وزیر اعظم کا کیا نام ہے، شوکت عزیز، وہ کہہ رہا ہے اسلام کے مطابق ہے. ضیاء الحق کا بیٹا کہہ رہا ہے اسلام کے مطابق ہے. افسوس اس بات پر ہے. ہاں جی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا. وہ آسمان سے گر کر اب ضیاء الحق کا بیٹا کہہ رہا ہے یہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے. لو میں وہ قرآن و سنت کا جو خلاصہ انہوں نے نکالا ہے اور بل پاس کیا ہے نا، میں اس کی 4 شقیں آپ کو بیان کرتا ہوں، وہ آپ یاد رکھنا، انشاءاللہ العزیز آپ کو نفع دیں گی. پہلی شق اس کی یہ ہے کہ انہوں نے زنا بالرضا اور زنا بالجبر کا فرق کیا ہے. یہ تمہید ہے، پہلی شق نہیں ہے. تمہید یہ ہے کہ جبرن زنا اور رضا کے خوشی کے ساتھ زنا. جبرن زنا تو اس کا بھائی اصل جرم زنا نہیں، وہ تو جبر جرم ہے نا، وہ تو دنیا ساری مانتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جبر ہوا آپ نے عورت کو کچھ نہیں کہا، مرد کو سزا دے دی جس نے جبر کیا تھا. تو جبر کے متعلق تو اختلاف نہیں، البتہ اتنا ہونا چاہیے کہ جبر کے ساتھ بھی زنا کرے تو اگر کنوارا ہے تو 100 درے مار دو. آپ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بیمار تھا، اس نے جبرن زنا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم نہیں کیا، اس کو قتل نہیں کیا. مگر میں جو پڑھتا رہا ہوں نا جبر کا قانون ان کا، اب پتہ نہیں وہ نافذ ہوا ہے یا نہیں کیونکہ وہ میرے سامنے نہیں ہے. وہ یہ تھا بھی جبرن اگر کوئی کسی عورت سے زنا کرے اس کو قتل کر دیا جائے، پھانسی چڑھا دیا جائے. اللہ کے بندے یہ کہاں کا قانون ہے بھی اس کو پھانسی چڑھا دیا جائے؟ اگر وہ کنوارا ہے تو اس کو 100 درے مارے جائیں گے. بہرحال اس وقت جو سامنے آیا نا نوائے وقت میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی خوشی کے ساتھ آپس کی رضا کے ساتھ، خواہ شادی شدہ کے ساتھ کرے، خواہ کنوارا کنواری کے ساتھ کرے. اللہ کا قانون تو میں نے آپ کو پہلے سنا دیا ہے. اب ان کا جو کہتے ہیں یہ کتاب و سنت کے بالکل مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ 10,000 روپے جرمانہ سے لے کر 5 سال تک قید ہوگی. بتاؤ بھی یہ قرآن کی کون سی آیت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث میں ہے؟ ہمارے ملک کا وہ ملحد جاوید غامدی جو رجم کا منکر ہے، اس نے بھی کہا یہ تو قرآن کے بالکل ہی خلاف ہے، قرآن میں تو دروں کی سزا 100 کوڑے لکھی ہے، تم اس سے بھی منکر ہو گئے. یعنی سرکاری مولوی وہ بھی کہتا ہے غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے. 5 سال قید، 10,000 جرمانہ، نمبر 1. نمبر 2 کیا؟ مرد کو سزا ملے گی، عورت کو سزا نہیں ملے گی. سبحان اللہ. مرد کو کیوں سزا ملے گی؟ رضا تو دونوں کی ہے. تم نے یہ سزا کسی کو بتائی ہے؟ زنا بالرضا کی بتائی ہے نا. تو مرد کو تو سزا مل رہی ہے، تو عورت نے بھی زنا کیا، عین ممکن ہے اس کو بھڑکایا، اس کے عشق کو اس نے بھڑکایا، وہ نہ سامنے آتی، سامنے آئی، اس کا دل خراب ہوا تو تب جا کر سلسلہ ہوا نا. اس کو کہتے ہیں اس کو سزا کوئی نہیں. وہ ایک شاعر بیچارہ دل جلا کہہ گیا نا، سبھی اس سے ہی کہتے ہیں، سبھی مجھ سے ہی کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی. سبھی مجھ سے ہی کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی،
کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیاں ہو کر، سبھی مجھ سے ہی کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیاں ہو کر۔ تو میرے بھائیوں اب یہ دیکھو، یہ کہاں اللہ کہتا ہے وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي، زانی عورت اور زانی مرد فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ، اور یہ صاحب کیا کہتے ہیں، عورت کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کتنے فرق ہو گئے، کتنے قانون ہو گئے؟ دو۔ پہلا کیا کہ سزا دروں کی اور رجم کی منسوخ کر کے اس منہ کالا کرنے کی طرح سزا کیا ہوئی، 10,000 جرمانے سے لے کر 5 سال تک قید۔ اب اس کا فرق کیا ہے؟ 5 سال جس کو قید کیا ہے، بتاؤ یہ اگر کسی کا بیٹا ہے یا کسی کا خامد ہے یا کسی کا بھائی ہے تو سزا اس کو مل رہی ہے یا اس کے بچوں کو اور بیوی کو سزا مل رہی ہے؟ کس کو سزا دے رہا ہے ظالم تو؟ اگر وہ غیر شادی شدہ ہوتا 100 درے بار چھوڑ جا کر ماں باپ کی خدمت کرے، اگر وہ شادی شدہ ہوتا اس کو رجم کر تاکہ اس کے ناپاک وجود سے زمین پاک ہو جائے، آئندہ کسی کو جرت نہ ہو، لیکن تو کہتا اس کو جیل میں ڈال دو تاکہ آئندہ زنا کرنے کے اور طریقے دوسرے مجرموں سے سیکھ سکے کہ لڑکیاں کیسے پھانسی جاتی ہیں اور ان کو کس طرح سے ورگلایا جاتا ہے تاکہ جیل میں وہ پکا استاد بن کر نکلے۔ دوسری بات کیا آپ کو بتائی تھی کہ مرد کو سزا ہے، عورت کو سزا نہیں ہے۔ تیسری سن لو، اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ ٹھیک ہے زنا بہت بڑا جرم ہے مگر انسانی جان کی بھی بڑی قیمت ہے، خواہ مخواہ کسی کو رجم کر دیا جائے، اللہ کسی کی دشمنی ہو وہ اٹھ کر کہے جی اس نے زنا کیا، ہم 2 گواہ ہیں۔ اللہ نے قتل کے لیے 2 گواہ رکھے مگر زنا کے دیکھنے کے لیے کتنے گواہ رکھے ہیں؟ 4 گواہ رکھے ہیں۔ کس لیے؟ کہ اس کی عزت و آبرو کا دفاع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا، ہاں اللہ کا قانون یہ ہے کہ 4 گواہ اگر نہیں 3 گواہ ہیں، 2 ہیں، 1 ہے، وہ کہتے ہیں اس نے زنا کیا ہے، اس کو کوئی حق نہیں کہنے، وہ آنکھیں بند رکھے، وہ اللہ سے زیادہ وہ حیا والا نہیں ہو سکتا، اللہ سے زیادہ عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہو سکتا، مردوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہو سکتا۔ پیدا کرنے والے سے بڑھ کر بتاؤ ہماری عزتوں کا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ پیدا کرنے والا کہتا ہے اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر ان کو جو یہ بہتان لگا رہے ہیں ان کو 80 درے پڑیں گے اور ہمیشہ کے لیے ان کی شہادت رد کر دی جائے گی۔ انہوں نے تیسرا قانون یہ بنایا ہے کہ 4 گواہ نہیں بلکہ زنا بالرضا کے لیے 5 سال قید، 10,000 جرمانے کی سزا کے لیے 2 گواہ کافی ہوں گے، 2 گواہ کافی ہوں گے۔ اب اللہ کے قانون کے مطابق ان 2 گواہوں کی سزا کیا ہے بھائی؟ یہ جو 2 گواہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس مرد اور اس عورت کو آپس میں زنا اپنی رضامندی سے کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا ان کی شہادت قبول ہوگی؟ ہمیشہ کے لیے ان کی ہر شہادت رد ہوگی اور ان کو 80 درے مارے جائیں گے۔ سورۃ النور 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس ظالم نے اور اس کے ساتھ جو سارا ٹولہ ظالموں کا اکٹھا ہوا اللہ کی اس حد کو بھی پامال کیا۔ اور چوتھا قانون سن لو، عورت خواہ 10 سال کی ہے، خواہ 15 کی ہے، خواہ 20 کی ہے، خواہ 40 کی ہے، اس کو تو پوچھنا ہی نہیں نا تیرے منہ میں دانت 30 ہیں کہ 32 ہے، جتنا مرضی وہ کھیک کھاتی پھرے، ذلیل و خوار ہوتی پھرے، اس کو تو سزا ہے ہی نہیں نا۔ مرد کو سزا تھی، مرد کے لیے انہوں نے کہا بھی 16 سال کی عمر کا لڑکا یا اس سے کم عمر کا لڑکا زنا کرے اس پر سزا ہی کوئی نہیں۔ 4 یہ قانون بنیادی اس کے اندر جو شاخیں ہیں وہ یہ ہے میرے بھائیوں۔ اب اس پر افسوس اس پر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کتاب الاشربہ ہے، کتاب الاشربہ ہے، باب یہ ہے کہ کچھ لوگ شراب حلال کر لیں گے، اس کا نام کچھ اور رکھیں گے۔ اس میں ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ابو داؤد میں بھی حدیث مفصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے یستحلون الحیرہ، حیرہ کا معنی ہوتا ہے عورت کی شرمگاہ، میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے عورتوں کی شرمگاہ کو حلال کر لیں گے، والحریرہ اور ریشم کو حلال کر لیں گے، والخمرہ اور شراب کو حلال کر لیں گے، والمعازفہ باجوں گاجوں کو حلال کر لیں گے۔
یسمونہا بغیر اسمہا، بخاری کے باب میں یہ الفاظ ہیں، ابو داؤد کی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ باجو گاجو کا نام روح کی غذا رکھ لیا، سمجھے نا، اور شراب کا نام کیا رکھ لیا؟ کچھ اور بھی پہلے بزرگ گزرے، انہوں نے کہا نیکی اور تقوی کے لیے 2-4 گھونٹ پی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بس تک شراب تو نیکی تقوی کے لیے پی رہے۔ اچھا، یہ مصیبت آج سے کافی عرصے سے شروع ہے، اس وقت میرا موضوع نہیں، اس لیے میں اس کی طرف زیادہ نہیں جاتا۔ اور شرمگاہ کو حلال کر لیں گے۔ اس ملک کی پارلیمنٹ نے اکثریت کے ساتھ کیا حلال کیا ہے شرمگاہ کو کہ نہیں کیا؟ کر لیا نا۔ اچھا، لیکن ہمارے جو ہے نا، افسوس بندہ کیا کرے، تنہا ماں داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہا، یک دلو خیل آرزو، یک دلو خیل آرزو، دل کجا کجا دہم، کہتا ایک دل ہے، آرزوؤں کا ایک لشکر ہے، دل کجا کجا دہم، میں دل کو کہاں کہاں دوں، تنہا ماں داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، سارا جسم تو داغ داغ ہے، میں پمبا رکھوں تو کس کس زخم کے اوپر رکھوں؟ اب دیکھو، شجاعت حسین نے استعفیٰ دیا، لو میرا استعفیٰ، قرآن و سنت کے خلاف ہو تو استعفیٰ۔ تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا؟ 5 سال قید اور 10,000 جرمانہ، قرآن کی کون سی آیت ہے؟ عورت کو سزا نہ ملے، مرد کو سزا ملے، قرآن کی کون سی آیت ہے؟ تجھے حیا نہیں آتی؟ تو مسلم ہو کر کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھ کر اور مشرف صاحب سید ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اتنی بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے کہ یہ قرآن و سنت ہے؟ کون سی قرآن و سنت کی آیت ہے بھائی مرد کو سزا ہو اور عورت کو سزا نہ ہو، اور 5 سال قید اور 10,000 جرمانہ ہو، اور 16 سال تک لڑکے کو زنا کرنے کے باوجود سزا نہ ملے، اور گواہ جو زنا کے ہے وہ 4 کے بجائے 2 ہوں؟ بتا قرآن کی کون سی آیت ہے؟ اور فضل الرحمان صاحب اپوزیشن کے رہنما، ان کا بیان جب میں نے پڑھا واللہ میں بڑا پریشان ہوں۔ عالم ہے، کہتا جی ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ خلاف ہے۔ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ وہ جو سیٹیں ہیں نا، سیٹیں وہ تنگ کر رہی، سیٹیں تنگ کر رہی دنیا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، واللہ ذلیل و خوار ہو کے جو نکلنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساری پارلیمنٹ کا نظام جمہوریت امریکہ کا مذہب ہے، جہاں جمہوریت نہیں ہوگی وہاں وہ حملہ کرے گا، اسلام جہاں ہوگا حملہ کرے گا، اسلام الگ مذہب ہے، جمہوریت الگ مذہب ہے۔ یہ سارا کھیل ناٹک جو قاضی حسین احمد اور اس کے ساتھیوں نے چلایا ہوا ہے، اس کی بنیاد یہ پارلیمنٹ ہے۔ اب کہتے ہیں ہم استعفیٰ دے دیں گے، ہم یہ کریں گے، صوبائی اسمبلیوں سے استعفیٰ البتہ نہیں دیں گے، صوبائی اسمبلیوں سے نہیں دیں گے، صرف قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب پھر نئے سرے سے الیکشن بھی لڑنا ہے۔ الیکشن کا اگر یہ سارے مسلمان جو کہیں کوئی الیکشن نہیں، کچھ نہیں، اللہ کا قانون نافذ ہوگا تب تم ہمارے سربراہ رہ سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ آخر میں بھائیو ایک بات کی طرف اشارہ کرنا، بلکہ واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، کافر کی کوشش یہ ہے کہ یہ قوت اسلام کی، مجاہدین اسلام کی، اس کو کافر تو ختم نہیں کر سکتا، ان کے بھائیوں کے ذریعے سے ختم کروایا جائے۔ مصر میں ختم ہوئی، اردن میں ختم ہوئی، شام میں ختم ہوئی۔ اب یہ جو ہوا ہے کہ حملہ کیا امریکہ نے اور مشرف صاحب نے اپنے ذمے لے لیا، کس لیے؟ کہ یہ آپس میں لڑیں، مجاہدین اسلام اور پاکستان کی فوج۔ پاکستان کی فوج بھی ہمارے مسلم بھائی ہیں، وہ بیچارے جاہل ہیں، دنیا کمانے کے لیے وہ گئے ہیں، اگر ان کو ہم سمجھائیں انشاءاللہ وہ اسلام کے سپاہی بن سکتے ہیں۔ اب ہوش و خرد کے ساتھ اس قوت کو محفوظ رکھ کر اسلام کا نظام نافذ کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑائی کا ڈول ہم نے نہیں ڈالنا۔ جس طرح سنبھل کے چل رہے ہیں اس طرح سنبھل کے چلتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جس طرح عراق سے بھاگے ہیں کافر اور ان کے ایجنٹ، اسی طرح انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان سے بھی کفار انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم، جید علماء کرام کی تقاریر، نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز، صاف اور بہترین MPX ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیڈیز ریکارڈنگ کا مرکز، القادسیہ کیسٹ سیڈیز و کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چبرجی چوک، لاہور. فون 7230 549.